الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة رواه احمد في مسنده۔ معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشی خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میت کو کفنانے کا طریقہ بتلایا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کے اگلی کڑی کو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بتوفیق اللہ تعالی۔ میت کو ہم نے کفنا دیا شریعت کے مطابق، اس کے بعد ہمیں اٹھا کر جنازہ کے لیے لے جانا ہے۔ ان درمیان میں جو اعمال ہمیں کرنے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، وہی مطلوب اور مقصود ہوگا جس کی رہنمائی شریعت نے ہمیں کی ہے، اور ان چیزوں سے بچنا ہوگا جو شریعت کا عمل نہیں ہے یا شریعت نے جن اعمال سے ہمیں روکا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ جانیں گے کہ شریعت نے جنازہ کے پیچھے چلنے کی کیا اہمیت بیان کی ہے۔ اس تناظر میں سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر بیان کیے ہیں۔ حدیث کے راوی
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم ملو آپس میں تو ایک دوسرے کو سلام کرو، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرو، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور اگر کوئی نصیحت طلب کرے تو تم اسے نصیحت کرو، وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور اگر کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور چھٹی چیز جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب کوئی مر جائے تو اس کے پیچھے چلو، یعنی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی نماز جنازہ میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کا حق ہے ہم پہ۔ یہ پہلی روایت ہے جو یہ ترغیب دلاتی ہے، جو اس اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، جنازہ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت جو مسند احمد کی ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عودوا المریض وامشوا مع الجنائز تذکرکم الآخرہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عودوا المریض، مریض کی عیادت کیا کرو، وامشوا مع الجنائز، اور جنازے کے ساتھ چلو، جنازے کے ساتھ چلو، جنازے کے پیچھے چلو، وامشوا مع الجنائز۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے مریض کی عیادت ہو یا جنازہ کے ساتھ چلنے کا مسئلہ ہو، تذکرکم الآخرہ، یہ چیز تمہیں آخرت کو یاد دلائے گی، آخرت تمہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے گی، تمہارے دل میں ہمیشہ یہ احساس دلائے گی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ بیمار آدمی ہے، کل تم بھی بیمار پڑ سکتے ہو، آج یہ میت ہے، اس کی نماز جنازہ میں تم جا رہے ہو، اس کے ساتھ چل رہے ہو، اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہو قبرستان، تو تم آخرت کو یاد کرو، کیونکہ آج تم اسے لے جا رہے ہو، کل تمہیں بھی کوئی لے جا سکتا ہے۔ تو اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ کہا ہے کہ جنازے کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری روایت جو اس موضوع کی بہت ہی اہم روایت ہے اور فضیلت کے باعث روایت ہے، حدیث اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم يرجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر بیان کیے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا۔ حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اتبع جنازۃ مسلم، کہ جو شخص، جو کوئی بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، شریک ہوتا ہے، جنازہ کے پیچھے چلتا ہے، من اتبع جنازۃ مسلم، کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلتا ہے، کس حالت میں؟ ایمانا و احتسابا۔ دو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور یہ بہت اہم ہے کہ ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اجر کی امید لیتے ہوئے اگر کوئی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اجر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اس کا حقدار ہوگا، مستحق ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلنے پہ یہ فضیلت ہے۔ اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے جو ایمان سے خالی ہے، تو اس کے جنازے کے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک چیز۔ اور دوسرا قید لگایا کہ ایمانا و احتسابا، یعنی جو چل رہا ہے، جو پیچھے چل رہا ہے، اس کا بھی ایمان والا ہونا ضروری ہے، اس کے سینے میں بھی ایمان ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ایماندار نہیں ہے، یعنی ایمان والا نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے سینے میں نہیں ہے، اور اگر وہ جنازے کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اجر کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا، پیچھے چلے گا، تب جا کر وہ فضیلت کے مستحق ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایمان ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے احتساباً، احتساباً اجر کی امید لیتے ہوئے جائے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ وہ نہیں آئے، یعنی لوگوں سے بچنے کے لیے سب جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں جائیں گے تو باتیں بنے گی، اس لیے جو ہے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اگر احتساب والی بات نہیں ہے تو پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایمان کے حالت میں بھی جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے اجر کی امید لیتے ہوئے جانا ہے، تبھی جا کر فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، برابر اس کے ساتھ رہتا ہے، پیچھے چلتا ہے، نماز جنازہ ادا کرتا ہے، وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، اور دفن سے فارغ ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ موجود رہتا ہے، سب کچھ فراغت کے بعد۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، اللہ اکبر، تو جب وہ لوٹتا ہے گھر تو 2 قیرات لے کر لوٹتا ہے، اجر کے 2 قیرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیرات مثل احد، ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا اجر ہے جنازے کے پیچھے چلنے، جنازہ میں شریک ہونے اور دفن میں شریک ہونے کی، یہ بہت بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اسے 2 قیرات ملتے ہیں، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، اور جو صرف نماز جنازہ تک رہتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ، اور وہ لوٹ جاتا ہے قبل ان تدفن، یعنی تدفین سے پہلے، دفن سے پہلے ہی وہ لوٹ جاتا ہے، تو کہا کہ اسے 1 قیرات کا اجر ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ کر لوٹنا چاہے تو وہ لوٹ سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے مٹی دینا اور جو ہے دفن میں شامل ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی لوٹنا چاہے، مجبوری ہے، کام ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ نماز جنازہ پڑھ کے لوٹ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی لوٹے نہ، تدفین تک رہے، تو اسے 2 قیرات اجر ملیں گے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان جب مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا،
جنازہ کی نماز ادا کرنا، دفن میں شریک ہونا، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی ہے کہ اسے بہت بڑی اجر ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جنازے کے پیچھے جو چلنے کی اہمیت اور فضیلت ہے اس کو سمجھتے ہوئے جنازہ کے پیچھے چلے اور نماز جنازہ میں شریک ہوں، تجہیز و تکفین میں شریک ہوں۔ یہ ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کیا سبھی کا پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے؟ تو دو ایسے شخص ہیں، دو ایسے افراد ہیں جس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ پڑھ لیے تو بہت اچھی چیز ہے، اور نہیں پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک شہید ہے، ایک شہید ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین، دو مقتولین کو ایک ہی کپڑے میں جو ہے کفنائے، اور اس کے بعد کہا کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ اس میں قرآن کا جاننے والا سب سے زیادہ کون ہے؟ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ قرآن کے زیادہ جاننے والے ہیں، حافظ قرآن ہے، قرآن اس کو زیادہ یاد ہے، قرآن پہ یہ زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ فی اللحد، لحد قبر کے اندر جو ہے اس کو مقدم کیا، اس کو پہلے آگے ڈالے۔ اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا شہید ہؤلاء یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اس پہ گواہ ہوں گا، اور کہا وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، کہ ان کو ان کے کپڑوں میں یعنی ان کے خون سمیت ہی دفن کر دو، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، اور غسل نہیں دیا گیا، وَلَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی ادا نہیں کیے۔ پتہ چلا کہ جو میدان کارزار میں شہید ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ پڑھ لیے اچھی چیز ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شہیدوں کی نماز جنازہ ادا نہیں کیے۔ ایک بچہ جس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ ان عائشہ قالت مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، وَهُوَ ابن 18 شهرا، اور وہ 18 مہینے کے تھے۔ فلم يصلي علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بلوغت سے پہلے کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض اور ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فرزند ابراہیم کی نماز جنازہ ادا نہیں کیے۔ لیکن اگر کوئی شہید کی یا بچے کی نماز جنازہ ادا کرنا چاہے تو بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے کتاب الجنائز میں، شداد ابن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان قبول کیے اور آپ کی اتباع کی، اور پھر وہ جنگ میں گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا اس کے ساتھ، ثم کفنہ فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں اس کو کفنایا، ثم قدمہ، اور پھر آگے کیے، فصلی علیہ، اور اس کے نماز جنازہ ادا کیے۔
اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شہید کی نماز جنازہ پڑھنا چاہے، وہ شہید جو میدان کارزار میں، یہ خاص یاد رکھیے گا، جو میدان جہاد میں شہید ہو اس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ عام جو شہید ہوتے ہیں اس کی تو ہر کوالٹی یعنی ہر چیز کی جائے گی، یعنی جس طرح عام لوگوں کی جو کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، سبھی کے ساتھ جو ہے وہی معاملہ کیے جائیں گے۔ یہ صرف خاص ہے میدان جنگ والوں کے ساتھ، تو اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شہید ہے جو میدان جہاد میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے بچہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب یسیر خلف الجنازہ والماشی یمشی خلفها وامامها وعن یمینها وعن یسارها قریبا منها والسکت یصلی علیہ ویدعا لوالدیہ بالمغفرة والرحمہ، رواہ ابو داود فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود رحمہ اللہ سنن نبی داؤد کتاب الجنائز کے اندر بیان کیے ہیں۔ حدیث کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الراکب یسیر خلف الجنازہ، کہ راکب یعنی سوار جو ہے یہ جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی یمشی خلفها وامامها، اور جو پیدل چلنے والے ہیں وہ جنازے کے پیچھے چلے گا، وامامها آگے چلے گا، وعن یمینها دائنے چلے گا، وعن یسارها اور پیچھے بائیں چلے گا، یعنی چاروں طرف پیدل چلنے والا جنازہ کے چاروں طرف چل سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور کہا قریبا منہا، جنازے کے بالکل قریب چلے گا، جنازے کے بالکل قریب چلے گا، چاروں طرف سے چلے گا۔ اور جو میرے موضوع سے متعلق ہے ابھی فی الوقت، یہ بھی حدیث تو آگے اور بیان ہوگی جب ہم یہ لے جانے کی بات کریں گے کہ کیا جنازہ کے آگے چل سکتے ہیں یا نہیں، اس کی بھی یہ دلیل ہے کہ یہ آگے چل سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا۔ والسکت یصلی علیہ، اور جو بچہ انتقال کر جائے بچپن میں، اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والسکت یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، پڑھی جائے گی۔ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کی جائے گی۔ یہ سنن نبی داؤد کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دو شخص ایسے ہیں جس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، پڑھ لیے بہتر ہے، نہیں پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور دونوں کی دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا بتوفیق اللہ تعالی۔ یہاں پر ایک بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں یہی دلیل وہ وہاں بھی یاد رکھنی ہے۔ اگر بچے 4 ماہ سے پہلے ساقط ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، بچے اگر 4 ماہ سے پہلے ساقط ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں لا یغسل ولا یکفن ولا یصلی علیہ۔ اگر 4 ماہ سے پہلے بچہ گر جاتا ہے تو ایسی صورت میں نہ تو اسے غسل دیا جائے گا، نہ ہی اسے کفن پہنایا جائے گا، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اسے چاہے تو مسلمان کے قبرستان میں ہی دفن کر دیں، یا چاہے تو پھر جہاں بھی چاہے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین کے اندر جو ہے ڈال دے، کہیں بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی عمل نہیں کیے جائیں گے۔ 4 ماہ سے پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے، یہ علی الاطلاق، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سبوں نے یہی بات کہی ہے کہ 4 ماہ سے پہلے اگر بچے ساقط ہو جاتے ہیں، چاہے ایبورشن ہو جائے یا کسی اور وجہ سے گر جائے، جو بھی معاملے رہیں، تو اس کو نہ تو غسل دیا جائے گا، نہ ہی کفن پہنایا جائے گا، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ہاں، اگر 4 ماہ کے بعد
5वें महीने में, 6ठे महीने में, 7वें महीने में या मरा ही हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ तमाम चीज़ें लागू होंगी। क्यों? इसलिए कि 4 माह के बाद जो है रूह फूंक दी जाती है, और 4 माह के बाद अगर कोई कुछ होता है मसला तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले वो ज़िंदा हो चुका था, यानी उसके जिस्म के अंदर रूह आ चुकी थी, उसके बाद जो है वो मरा है। तो युगस्सल, उन्हें गुस्ल भी दिया जाएगा, युकफ़न, और उन्हें कफन भी पहनाया जाएगा, युसल्ला अलैहि, और उसकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी, वयुदफन फ़ी मक़ाबिरिल मुस्लिमीन, और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा। ये चारों हुक्म उसके साथ लागू होंगे। यानी 4 माह के बाद, चाहे 6ठे महीने, 5वें महीने में, 6ठे में, 7वें में या 8वें में, 9वें में ये मरा ही हुआ बच्चा पैदा होता है किसी भी सूरत से, तो ऐसी सूरत में उसके साथ जो है तमाम मामलात किए जाते हैं जो आम मैयत के साथ किए जाते हैं। अलबत्ता ये ऑप्शन मौजूद है जो अभी आपके सामने हदीसें बयान की गई कि अगर कर लेते हैं तो अच्छी चीज़ है, नमाज जनाजा अदा कर लेते हैं तो बेहतर चीज़ है, और नहीं करते हैं तो ऐसी भी जो है उसे दफन कर सकते हैं। इसी तरीके से बाज़ अहले इल्म ने यहाँ तक कहा है कि अगर 4 माह के बाद बच्चा गिर जाता है या कोई नाके पैदा होता है, विलादत होती है, तो ऐसी सूरत में उसका नाम भी रखा जाएगा, और अगर अकीका करना चाहे तो अकीका भी कर सकते हैं। ये अहले इल्म ने ये बात भी यहाँ तक कही है। इसी तरीके से ये रहा मसला बच्चे का जो माँ के पेट में 4 माह से पहले मर जाए, गिर जाए, या 4 माह के बाद जो है साकित हो, तो उसका क्या हुक्म है, जिसको मैंने आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान किया। अब आइए मज़ीद आगे चलते हैं कि हमारा जनाजा बिल्कुल तैयार था। चूँकि ये सारी अहमियत इस वजह से मैंने आपके सामने बयान कर दी है ताकि जनाजे के पीछे चलने में हमारा शौक़ हो, हमारी रग़बत हो कि हमें इस पे अज्र मिलेगा। हमने गुस्ल करने के बाद तैयार किया हुआ था और उसे कफन पहनाया हुआ था। कफन के मुतालिक ये वाज़े किया गया था कि कफन के ऊपर या उसके जिस्म के ऊपर किसी भी तरह के कोई कलिमात नहीं लिखने हैं, कोई भी कलिमात नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये अमल दीन का अमल है, ये अमल दीन का अमल है, और दीन का अमल कुरान और हदीस से साबित किया जाता है। कुरान हदीस हमें जो कहेंगे उसी के मुताबिक हम चलेंगे, उसके अलावा हम चलने के मुकल्लफ नहीं है, वरना जो है इसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। और ये अमल जो भी हम अच्छे से अमल कर ले लेकिन शरीयत में मौजूद ना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक रिजेक्टेड अमल होगा, इसको याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने तैयार किया और खटोले में रख दिया, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, एक कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है जो मैयत के ऊपर यानी उस चारपाई को ढका जाता है, और उस कपड़े में हम देखते हैं कि उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा रहता है। आप यकीन मानिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहे वो हरे कपड़े हों या काले कपड़े हों, ढकना है तो किसी भी कपड़े से ढक सकते हैं, किसी भी कपड़े से आप ढक सकते हैं। चाहे जिस वक्त आप कफन लेते हैं उसी वक्त एक चादर बढ़ा लें और उसी से ढक दें, या कोई और साफ़ सुथरा कपड़े से ढक दे। लेकिन ये जो लिखने वाली बात है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं यही पूछना चाहूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस वक्त जो लिखा जा रहा है उस कपड़े के ऊपर ये दीन का हिस्सा समझ के किया जा रहा है या नहीं। अगर दीन का हिस्सा समझ के किया जा रहा है तो फिर दलील चाहिए कि आपने कपड़े के ऊपर क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैयत हुई या नहीं, सहाबा इकराम इंतकाल किए या नहीं किए, तो जाहिर सी बात है कि वो भी जनाजे को लेकर गए तो कपड़े से ढक के गए, तो क्या उस कपड़े के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था? अगर नहीं लिखा हुआ था तो ना लिखना ये सुन्नत है, और अगर कोई लिखता है तो यही अमल तो नाजायज़ है, यही अमल तो बिदात है। तो इसलिए हमें ऐसे अमल से बचना चाहिए जो शरीयत का अमल नहीं है, इसी तरीके से अब उसको उठाने के बाद जब हम उठाते हैं तो एक एक चीज़ को आप देखिए। उठाने के वक्त 4 आदमी रहते हैं
اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وارثین جو میت کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، حق تو انہی کا ہے، حق انہی کا ہے، لیکن کوئی بھی اس میں سبقت کر سکتا ہے، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ اس کا اجر ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اسے اجر دیں گے اس عمل کو کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے وہی اس عمل کو کرنا چاہے تو بالکل اسے حق ہے کہ وہ کرے، اور لوگوں کو جو ہے اسے مہلت دینا بھی چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ آپ ہی اس عمل کو کریں۔ تو 4 آدمی تیار رہتے ہیں کھٹولا کے پاس، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اٹھانے کے وقت ایک کلمہ پھر کہا جاتا ہے، اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ پھر یہی سوال کروں گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت نہیں ہوئی؟ اور کیا آپ نے نماز جنازہ کو اٹھایا تو کیا اٹھاتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا یا کہنے کا حکم دیا اپنے صحابہ کو یا اپنے امت کو؟ سوال کا جواب یہی ملے گا کہ ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، کوئی اثر نہیں ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ میت کو اٹھاتے وقت کوئی کلمات نہیں کہے جائیں گے، کوئی کلمات نہیں کہے جائیں گے، گرچہ ہم اس کو اچھے اعمال شمار کریں کہ یہ اچھا کلمہ ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے اچھے کہہ دینے سے اچھا نہیں ہوگا۔ جو شریعت کے مطابق نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہ ہو، تو وہ عمل اچھا ضرور ہم سمجھے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے وہ مردود ہوں گے، ریجیکٹ ہوں گے۔ اسی لیے تو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ ما امرنا فہو رد، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 1 کے اندر کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہم آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہم اٹھاتے وقت لا الہ الا اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہر کام سے پہلے ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو بس بسم اللہ کہہ لیا جائے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اٹھاتے ہیں، ہم اٹھانے کے بعد ہم لے کے چلتے ہیں تو 10 قدم جانے کے بعد پھر جو ہے رک جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو چادر رکھتے ہیں اس پہ پھول وغیرہ اور بھی مالا یہ سب ڈالتے ہیں، یہ سب شریعت کا عمل نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے درود و سلام کا بھی اہتمام یہاں پہ کرتے ہوں، کچھ آگے چلے اور درود و سلام کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، یہ شریعت کا عمل نہیں ہے، یہ شریعت کا عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ جنازے کو بالکل آہستہ لے جایا جاتا ہے، بالکل آہستہ لے جایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے کیا کہا ہے کہ جنازہ کو جلدی لے جانا ہے یا آہستہ آہستہ لے جانا ہے، آہستہ آہستہ لے جانا ہے۔ اس مناسبت سے ایک روایت آپ سنیے، بہت ہی اہم روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا اودیت الجنازہ کہ جب جنازہ رکھے جاتے ہیں یعنی اٹھائے جاتے ہیں، فاحتملها الرجال على اعناقهم، اور جو ہے آدمی مرد حضرات اپنے کندھوں پر جنازہ کو اٹھاتے ہیں، کھٹولے کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ میت فإن تک صالحہ، ان کانت صالحہ، اگر نیک ہوتے ہیں، قالت قدمونی، تو کہتے ہیں کہ مجھے جلدی لے چلو۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ میت اس وقت کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن انسان سنتا نہیں ہے، یہ غیب سے تعلق ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتہ کہ میت کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، لیکن اس وقت کلام کرتے ہیں۔ جب ہم اٹھاتے ہیں، مرد حضرات اٹھاتے ہیں، تو میت کہتی ہے جو نیک ہوتی ہے کہ قدمونی، کہ مجھے جلدی لے چلو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر نیک نہ ہو، میت نیک نہ ہو تو کیا کہتی ہے؟ یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے بربادی، کہاں تم لوگ مجھے لے کے جا رہے ہو، کہاں تم لوگ مجھے لے کے جا رہے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اللہ اکبر،
کہ اس کی آواز یعنی میت کی آواز، مردے کی آواز ہر ایک چیز سنتی ہے سوائے انسان کی۔ کیوں؟ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ، اور اگر انسان اسے سن لے تو اسی وقت بے ہوش ہو جائے، اس وقت بے ہوش ہو جائے۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر کئی مقامات پہ لائے ہیں، کئی مقامات پہ لائے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کتاب الجنائز کے اس مقام سے نقل کیا ہے جس میں باب کا ہیڈنگ قائم ہے کہ باب حمل الرجال الجنازہ دون النساء، کیونکہ یہاں پر ایک مسئلہ واضح کرنا ہے، وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باب حمل الرجال الجنازہ، آدمی کا جنازہ کو اٹھانا، دون النساء، عورتوں کو نہیں۔ پتہ چلا کہ جنازہ کو مرد حضرات ہی اٹھائیں گے، مرد حضرات ہی اٹھائیں گے، کندھا دیں گے، خواتین نہیں دے گی، خواتین نہیں دے گی۔ اور اسی طریقے سے مردے کا اور میت کا یہ کہنا قدمونی، بعض روایت میں ڈبل ہے، قدمونی قدمونی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مجھے جلدی لے جاؤ، تو یہ واضح ہوا کہ جنازہ کو جلدی لے جانا چاہیے، جنازہ کو جلدی لے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حیرت کن جو ہے حدیث ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے جنازے میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اس کے گھر والے آگے بڑھتے ہیں، اس کے گھر والے آگے بڑھتے ہیں، یستقبلون و یقولون، اور کیا کہتے ہیں؟ رویدن بارک اللہ فیکم، کہ آہستہ آہستہ اللہ تمہیں برکت دے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ لاحقنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے میں موجود ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں فوالذی کرم وجہ ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کی قسم ہے اس ذات کی جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَإِنَّا لَنَكَادُ أَن نَّرْمُلَ بِهَا، اور ہم جو ہے جنازہ کو لے کر دوڑتے ہوئے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوڑتے ہوئے چل رہے تھے، جیسا لگ رہا تھا کہ ہم دوڑ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جنازہ کو تیزی کے ساتھ لے جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ جنازہ کو آہستہ نہیں بلکہ تیزی جلدی کے ساتھ لے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آخری روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کہا کہ جب جنازہ لے جایا جا رہا ہو تو اس کے آداب کیا ہے، کیسے ہمیں چلنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الراکب یسیر خلف الجنازہ، کہ جو سواری ہے، جو سوار والے ہیں، جس کے پاس گاڑی ہے، بائک ہے، یا اسی طریقے سے 4 ویلر ہے، اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جنازہ کے پیچھے چلے، وہ جنازہ کے پیچھے چلے، آگے نہ چلے۔ اور اس کے بعد کہا والماشی یمشی خلفہا، اور لیکن جو پیدل چلنے والے ہیں وہ پیچھے بھی چلیں گے، وہ امامہا، آگے بھی چلیں گے، دائنے بھی چلیں گے اور بائیں بھی چلیں گے، یعنی چاروں طرف سے چل سکتے ہیں۔ یہیں پر یہ بات واضح ہو گیا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو رواج ہے یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آگے سے لے کر میت کو پکڑ لیے، ارے ادھر سے مت جاؤ، یہ منع ہے۔ نہیں، یہ کہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آگے چل سکتے ہیں تو آگے سے ہم جنازہ کو اٹھا کیوں نہیں سکتے ہیں؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں۔ ممانعت کی کیا دلیل ہے؟ کوئی ممانعت کی دلیل ہے ہی نہیں، جبکہ صریح حدیث ہمارے پاس یہ موجود ہے سنن نبی داؤد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف سے چلنے کے لیے کہا ہے۔ جو پیدل ہے کسی بھی طریقے سے ہم آگے پیچھے دائیں آئے اور بائیں چل سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لوگوں کے اندر ایک غلط میسیج دیا جاتا ہے، ایک غلط پیغام دیا جاتا ہے اور شریعت سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ جنازہ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، یا اسی طریقے سے آگے سے جو ہے کھٹولا نہیں پکڑنا چاہیے، یہ سب بیکار ہے، یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی جو ہے نس نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ آگے پیچھے کہیں بھی کھٹولا پکڑ لے، یہ جو ہے درست اور جائز ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے
کہ کچھ لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ڈھول تاشا باجا اور اسی طریقے سے جو ہے آگے میں جم کر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگتے ہیں، کیا کیا پڑھ لگتے ہیں۔ یہ شریعت کے اعمال نہیں ہے، ان تمام اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق جنازہ کو قبرستان یا جنازہ گاہ تک لے جانے کی توفیق بخشے اور انہی اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق دے جو شریعت کے مطابق ہے، اور ان اعمال سے بچائے جو شریعت کے خلاف ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔